السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کی جماعت میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے کہانی نویسی۔ یقیناً آپ کو کہانیاں پڑھنے کا بے حد شوق ہوگا، اور آپ مختلف کرداروں کی کہانیاں پڑھ بھی چکے ہوں گے۔ اور آپ جب آپ کی چھٹی آتی ہوگی، چھٹی کا دن آتا ہوگا یا بہت ساری چھٹیاں آتی ہوں گی، تو آپ بہت ساری کہانی کی کتابیں خریدتے بھی ہوں گے، گھر میں پڑھتے بھی ہوں گے، اور کہانی کی لائبریری بھی تیار کی ہوئی ہوگی۔ جی ہاں، کتابیں پڑھنے کا شوق ایک اچھی عادت ہے۔ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہمیں ہمیں جو ہے ہماری اردو بھی اچھی ہوتی ہے، پڑھنے میں مزہ آتا ہے، نئے نئے الفاظ ہم جانتے ہیں، ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، آپ بہت سی باتیں آپ جان جاتے ہیں۔ اور یہ ایک اچھی عادت ہے کہ کتابیں پڑھنا، اور کہانی کی کتابیں تو بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں، جسے پڑھ کر ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے۔ اور اس میں بہت سے کردار ہوتے ہیں، کچھ آپ کے پسندیدہ کردار بھی ہوتے ہیں جن کی آپ تصویریں بناتے ہوں گے، اور اپنے کمرے میں بھی لگائے بھی ہوں گی۔ اور اسی طرح کے آپ کچھ کرداروں کے آپ بیگس بھی خریدتے ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں خریدتے ہوں گے۔ آج جو ہے کہانی وہ ہے آپ خود لکھیں گے۔ آپ تو کہانی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج جو ہے کہانی آپ کو خود لکھنی ہے، اسے کہتے ہیں کہانی نویسی۔ اب ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہانی کیا ہوتی ہے۔ ماضی کے کسی واقعے یا قصے کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنا کہانی کہلاتا ہے۔ یعنی ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، یعنی وہ زمانہ جو گزر چکا ہو، اس میں کوئی بات کہی گئی ہو، اس کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنا کہانی کہلاتا ہے۔ جیسے آپ نے کوے کی کہانی تو سنی ہوگی، کوا پیاسا تھا۔ آپ کوا پیاسا تھا بولیں گے، ہیں تو نہیں بولیں گے، کوا پیاسا ہے، جگ میں پانی ہے، اور اس نے کنکر ڈالا ہے، بلکہ آپ کہانی کچھ اس طرح لکھیں گے نا، ایک کوا پیاسا تھا اور اس کو جگ میں نظر آیا، جگ میں تھوڑا پانی تھا، اس نے کنکر ڈالے تھے تو پانی اوپر آ گیا تھا۔ مطلب ایک ماضی کا صیغہ ہی آپ استعمال کریں گے، اور آپ ہمیشہ ذہن میں بات رکھیے گا، جو بات آپ کہانی میں کہتے ہیں وہ ماضی میں ہی ہم تحریر کی جاتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہی زمانہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، یعنی ماضی کی بات نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب کہانی نویسی کے اصول، جیسے ہر چیز کے ایک اصول ہوتے ہیں، آپ کی جماعت کے کچھ اصول ہوتے ہوں گے، آپ کے اسکول کے کچھ اصول ہوتے ہوں گے، آپ کے والدین نے آپ کے گھر کے کچھ اصول بنائے ہوں گے جس کے مطابق آپ چلتے ہوں گے، آپ اپنا کام کرتے ہوں گے۔ اسی طرح آپ اپنے روٹین اور آپ کا کوئی ٹائم ٹیبل ہوگا جس کے مطابق آپ گھر میں یا اسکول میں کام کر رہے ہوتے ہوں گے۔ اسی طرح کہانی نویسی کے بھی کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کہانی ہمیشہ گزرے ہوئے زمانے میں بیان کی جاتی ہے، اس لیے کہانی کو فعل ماضی ہی میں لکھیں۔ یعنی کہانی ہمیشہ گزرے ہوئے زمانے میں لکھی جاتی ہے، اور ہمیشہ اس کو فعل ماضی میں ہی لکھنا چاہیے۔ کہانی لکھتے وقت واقعات کی ترتیب کا خاص خیال رکھیں۔ جی ہاں، اگر آغاز آپ نے شروع میں بتا دیا، اور اختتام اور کیا کہتے ہیں، آغاز کا آپ نے صحیح درست استعمال نہیں کیا، اس کو درمیان میں آپ نے بتا دیا، اور اختتام آپ نے پہلے بتا دیا، تو کیا وہ کہانی بے ترتیب سی ہوگی، اور اس کو پڑھنے میں مزہ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ جو واقعہ سب سے پہلے ہوا ہو وہ ترتیب کے ساتھ آپ بیان کریں، تاکہ پڑھنے والے کو آپ کی کہانی مزہ بھی آئے اور اچھی بھی لگے۔ کہانی کو بلا وجہ طویل بنانے سے گریز کریں۔ جی ہاں، آپ اگر کہانی میں جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اور جو قصہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ترتیب کے ساتھ اور درست الفاظ کے ساتھ ہو۔ آپ کئی صفحوں کا اضافے کے لیے آپ اس کو اتنا طویل نہ بنا دیں کہ پڑھنے والا جو ہے آپ کی کہانی کو پڑھتے ہوئے بور ہو جائے، اور اس کو مزہ نہ آ رہا ہو آپ کی کہانی پڑھتے ہوئے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ کہانی کو بلا وجہ طویل نہ کریں۔ کہانی آسان اور سادہ زبان میں لکھیں۔ یعنی کہانی کو
آسان اور سادہ الفاظ میں لکھیں. اس سے کیا ہوگا، آپ کی غلطیاں بھی کم ہوں گی، اور کیا ہوگا، آپ ایک روانی کے ساتھ آپ آسانی سے لکھ سکیں گے. کہانی کو مناسب عنوان ضرور دیں. جی ہاں، جب آپ کوئی تصویری کہانی دیکھتے ہیں یا لکھتے ہیں، اور اسی طرح کوئی خاکے کی مدد سے کہانی لکھتے ہیں، تو اس کو کوئی عنوان ضرور دیے. عنوان آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، عنوان کہانی کے مطابق ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے جو ایک کہانی کے ایک جو موضوع ہے اس کی عکاسی کر رہا ہو. اور آپ یہ مطلب اب تو آپ 3 کلاس میں آ چکے ہیں، تو یقیناً آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ ہمیں کہانی کے عنوان کے لیے ایک اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. یعنی آپ نے کوئی لالچ کے اوپر کہانی پڑھتے ہیں، تو یقیناً آپ لکھتے ہوں گے لالچ بری بلا ہے. مطلب ایک کہانی کو ایک اچھا سا عنوان دیا آپ نے. اور اگر آپ کہانی کو سادہ سا عنوان دے دیں گے، تو کہانی جو ہے وہ پڑھنے میں تو اچھی لگے گی، لیکن جب عنوان پڑھیں گے تو کہانی کو پڑھنے کو دل نہیں جائے گا. تو اس لیے عنوان ایسا لیں کہ آپ کہانی پڑھنے پر جو ہے دوسرے مجبور ہو جائیں. کہانی سے جو اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے اسے آخر میں ضرور لکھیں. جی ہاں، کہانی میں ہر کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور ہوتا ہے، اور جس پر بات مکمل ہوتی ہے، اور اس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. تو یہ سبق آپ ضرور لکھیں آخر میں. اب نظم کی مدد سے کہانی بنانا. ہم نے بہت ساری نظمیں پڑھتے ہیں، اور اس میں کچھ نظموں میں قصے بیان کیا جاتا ہے، اور کچھ نظموں میں صرف کردار کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن اب یہاں پر ہم نظم کی مدد سے کہانی لکھیں گے. اب ہم نے جو نظم ایک پڑھی تھی، جگنو اور بلبل، ہمدردی کی نظم پڑھی تھی آپ نے نا، تو اس میں کیا تھا، ہمارا عنوان تھا ہمدردی. یعنی دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کے کام آنا. اب نظم ہمدردی ایک منظوم کہانی تھی، یعنی ایک نظم میں مرتب کی گئی ایک کہانی تھی. اس میں 2 کردار تھے، بلبل اور جگنو. منظر اندھیری رات کا تھا. پریشانی یا مسئلہ یہ تھا کہ بلبل اپنے گھونسلے تک اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہا تھا. مرکزی خیال ہمدردی تھا، جس کی وجہ سے جگنو نے بلبل کی مدد کی. اب آپ کو ایک خاکہ یہاں پہ نظر آ گیا کہ نظم ہمدردی میں کیا بات کہی گئی ہے، شاعر نے کیا بات کہنے کی کوشش کی ہے. یعنی سب سے پہلے جو بات کہی گئی ہے اس میں، کہ اس میں کردار تھے. دوسری بات کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ تھا. تیسری بات اس مسئلے کو حل کیا گیا، اس ہمدردی کی گئی اور اس کی مدد کی گئی. اور تو آخر میں کیا ہے، ایک سبق تھا. اب ہم آگے سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کہانی کا آغاز کرتے ہیں. کہانی کئی طرح سے شروع کی جا سکتی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی جنگل میں، یا پریشانیوں ہم سے بلبل کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ پریشان تھا کہ میں. اسی طرح آپ کہانی کو آگے ترتیب سے لے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی پریشانی یا مسئلہ ہوتا ہے جس کو کہانی کے دوران حل کیا جاتا ہے، کہانی کے درمیان میں حل کیا جاتا ہے. اور وہ جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ہمیں نتیجہ یا کوئی سبق حاصل ہو رہا ہوتا ہے، جو ہم آخر میں تحریر کرتے ہیں. اختتام. ہر کہانی کے آخر میں کوئی نہ کوئی انجام ہوتا ہے جس سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں. کہانی کا عنوان. آج جو ہماری کہانی کا عنوان ہے وہ ہے ہمدردی. آئیے کہانی بنائیں اور لکھیں. آئیے، آپ نے جگنو اور بلبل کی جیسے کہانی پڑھی تھی، ہم اسی نظم کو ہم کہانی میں تبدیل نہیں کریں گے، بلکہ اس کا عنوان لیں گے، اور اس کی مدد سے ہم نئی کہانی تخلیق کریں گے. سب سے پہلے کردار. اپنی مرضی سے کردار سوچیے. اب آپ کون سے کردار لینا چاہتے ہیں، جانوروں کے، انسانوں کے، یا ایسے کردار جو بول نہ سکتے ہوں، جو فرضی کردار ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، وہ کردار لینا چاہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو کردار سوچنا ہے. انسانی کردار مثلاً ایک بچہ ایک دوسرے چوزے کی مدد کرے.
اسی طرح آپ بہت سے کردار لے سکتے ہیں. جانوروں کے کردار مثلاً خرگوش اور مرغی جو انسانوں کی طرح بولتے اور سوچتے ہوں، جیسے اس نظم میں بلبل اور جگنو. پریشانی یا مسئلہ. ایک کردار کو کوئی پریشانی ہو، دوسرا کردار اس کی مدد کرے. مثلا خرگوش کو چوٹ لگ جائے اور مرغی جنگل کے ڈاکٹر کو بلا کر لائے. یعنی یہاں پہ بھی مسئلے کا حل کیا گیا ہے. ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی منظر ہوتا ہے. منظر اسکول کا بھی ہو سکتا ہے، محلے کا بھی ہو سکتا ہے، گاؤں کا بھی ہو سکتا ہے، جنگل کا بھی ہو سکتا ہے، اور آسمان کا بھی. اب آپ جلدی سے ایک کاغذ اور ایک پینسل لیے اور آپ سب سے پہلے آپ کردار سوچئے کہ آپ کون سے کردار لینا چاہتے ہیں اور کس طرح کہانی تحریر کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کیا مسئلہ، کیا پریشانی ہے جس کو حل کر کے آپ نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں. اب جلدی سے آغاز، درمیان، اختتام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانی تحریر کیجیے. شکریہ.